جمعے کے اندر اس مبارک مہینے کے اندر ایک عمل ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے. میں اس کی فضیلت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. میرے محترم دوستو، روزہ عربی میں اس کو صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کی معنی ہے امساک. اس کی لغوی معنی امساک ہے، رک جانا. تو لہذا اس کی یہ لغوی معنی ہے امساک. اور شریعت کے اندر صوم کس سے کہا جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، فی الشرع امساک مخصوص فی زمان مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ. کہ صوم روزہ کہا جاتا ہے مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے رک جانا، مگر مخصوص شرائط کے ساتھ. اب وہ مخصوص زمانہ کون سا ہے؟ مخصوص وقت کون سا ہے؟ مخصوص وقت یہ ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مخصوص اعمال سے رک جانا. وہ مخصوص اعمال کون سے ہیں؟ اکل، شرب، جماع، کھانا پینا اور جماع کرنا. یہ مخصوص اشیاء ہیں، مخصوص چیزیں ہیں. ان مخصوص چیزوں سے رک جانا مخصوص وقت کے اندر، یعنی صبح سے صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، کو بھی شرائط مخصوصۃ، لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ. صوم کے لیے دو قسم کی شرائطیں ہیں. ایک قسم کی شرائط وہ صحت صوم کے لیے ہے کہ روزہ صحیح، جب یہ شرائط پائے جائیں تو روزہ صحیح ہوگا، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا. اور دوسری قسم کی شرائط وجوب صوم کے لیے ہے. اگر یہ شرائط پائی جائے تو روزہ واجب ہوگا، اگر یہ شرائط نہ پائی جائے تو روزہ واجب نہیں ہوگا. تو جو شرائط صحت صوم کے لیے ہیں، تین شرائط ہیں کہ اس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا. اگر اس کے بغیر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو شریعت کے اندر اس کو روزہ نہیں کہا جائے. پہلی شرط وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو. اگر مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو اگر یہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو صوم نہیں کہا جاتا. کافر روزہ رکھتا ہے اس کو صوم نہیں کہا جاتا. یہ صوم نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی شرط ہی موجود نہیں ہے. اور دوسری شرط صحت روزی کے لیے، صوم کے لیے، وہ عورت کا خیز سے پاک ہو جانا. اگر کوئی عورت وہ خیز کے اندر ہے، وہ روزہ رکھ رہی ہے، تو اس کو شریعت کے اندر صوم اور روزہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ روزے کی صحت کے لیے پاک، خیز سے پاک ہونا ضروری ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی احتلام میں ہے، مرد ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کی شرط نہیں ہے. یہ شرط عورت کے لیے ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں ہے، بالفرض آپ پاک نہیں ہے، احتلام ہو گیا، یا کسی اور سبب سے آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، مرد ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے. یہ شرط عورت کے لیے ہے کہ وہ خیز سے پاک ہو. اگر وہ خیز سے پاک نہیں ہے، وہ روزہ رکھ رہی ہے، تو شریعت کے اندر اس کو صوم نہیں کہا جائے. اور تیسری شرط روزے کے لیے نیت ہے. اگر ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے روزے، وہ نیت ہی نہیں کرتا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے.
تو لہٰذا اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نیت ہی نہیں کرتا روزے کی، تو اس کا روزہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرائط یہ روزے کی صحت کے لیے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بشرائط مخصوصۃ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ شرائط بھی روزے کی صحت کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر روزے کی تعریف ثابت نہیں آئی۔ کچھ شرائط وجوب کے لیے ہے، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، اگر مسلمان نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہوتا، عاقل نہیں، عقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، روزہ فرض نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، روزہ فرض نہیں ہے، مستحب رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، مقیم ہونا، مسافر ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں تو فرض نہیں ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ صحت مند ہونا بیمار کے لیے واجب نہیں ہے، بیمار ہے تو دوسرے رمضان کے علاوہ دن میں رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہونا، اگر رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے تو روزے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ شرائط وجوب کے لیے ہیں، لیکن وہ پہلی جو میں نے عرض کی 3 شرائط وہ روزے کی صحت کے لیے ہے۔ تو لہذا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخصوص وقت کے اندر مخصوص اعمال سے رک جانا مخصوص شرائط کے ساتھ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو،